بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ راز ایک دوسرے کے فاش کرنے کے بارے میں مختصر کچھ معروضات عرض کروں گا۔ کسی مسلمان کو اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی باتوں کو دوسروں کے آگے شیئر کرنا جس پر وہ راضی نہ ہو۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ تم اپنی امانتوں کو، سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کو ان سے دغا نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں کو ان میں خیانت کرو، اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ تو امانت صرف پیسے رکھنا ہی نہیں ہوتی، امانت صرف کوئی تحفہ کوئی نشانی رکھنا ہی نہیں ہوتی کہ یہ تم میرے پاس رکھو، اس میں کے اندر استعمال نہ کرنا، یا یہ میری کوئی بھی چیز کسی کو دے دے امانت کے طور پہ دے دینا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ خالی وہی ہے، بلکہ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کسی کی ایسی بات، کسی کے راز فاش کرنے کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں اس کو ہے کہ کسی کی ایسی بات جو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی دوسروں کو پتہ چلے، یا اس کی ایسی حالت یا ایسا کوئی کام کسی نے دیکھ لیا تو وہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا کام دوسروں کے آگے، میرا راز دوسروں کے آگے فاش ہو جائے، تو ایسی بات اس کی اٹھا کر کسی تیسرے بندے کو بتانا یہ جرم ہے، اس لیے کہ یہ راز فاش کرنا ہے۔ اور دو بندے آپس میں بیٹھے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر امام ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بندے باہمی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں تو فرمایا ان میں سے کسی کو یہ حلال نہیں کہ وہ دوسروں کے جا کے باتیں بتائے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے راز فاش نہ کریں، اور کسی کی یہ ہماری بیماری ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی کسی سے لڑائی ہو جائے یا ہماری اس سے تھوڑی مخالفت ہو جائے، ہم سارے کے سارے راز اس کے آگے، دوسروں کے آگے اگل دیتے ہیں، یہ ہوا جی، یہ ہوا، یہ ہوا۔ تو یہ مسلمان کو تکلیف دینا ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مسلمان پر کسی ایسے اس کو دل آزاری اس کی نہ کریں، نہ ہی اس پر کوئی ایسی بات کریں جس سے وہ ناراض ہو۔ یاد رہے کہ مسلمان جو ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھے، نہ اس کی مخالفت کرے، نہ اس سے کوئی عداوت رکھے۔ تو لہٰذا ایک بڑی کہ بہت بڑی یہ بات ہے کہ راز کسی کے فاش کر دینا، اسی طرح کئی کہ شریعت مطہرہ نے اس پر قیود لگائی ہیں کہ جو بندہ راز فاش کرتا ہے۔ یاد رہے کہ راز فاش کرنا کسی کا، یہ راز امانت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ یہ زبان سے ہی کہے کہ بھائی یہ میری بات تو کسی کو بتائی نہ، یہ اپنے پاس رکھی، ضروری نہیں، بلکہ باتیں یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ دائیں بائیں بندہ بات کرتے ہوئے، مثال کے طور پہ میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں یا کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، لیکن وہ مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، لیکن وہ بات بتاتے وقت مجھے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، تو یہ سرعام اشارہ ہے، یہ واضح طور پہ اشارہ ہے کہ بھائی یہ میری بات تو کسی کو بتائی نہیں، میں تجھ سے ہی کر رہا ہوں، اس لیے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کوئی آ نہ جائے میری بات کوئی سن نہ لے، یا کسی تین چار بندے بیٹھے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو اٹھا کے لے آیا کہ بھائی تم سائڈ پہ آؤ میری بات سنو۔ تو اب سائڈ پہ لانے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ سائڈ پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری بات کو، تاکہ ان باقی لوگوں کو پتہ نہ چلے، میں تمہیں یہ راز کی بات خفیہ طور پہ میں تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں، تو ان کو بتائی نہ، کہے بغیر مثال کے طور پہ میں ایک بندے کو بلاتا ہوں کہ بھائی تین چار بندے بیٹھے ہیں، میں ان میں سے ایک کو بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں ادھر آؤ میری بات سنو تم، تو اب عقل مند بندہ جب خود سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اس نے کوئی راز کی بات کرنی ہے، لہٰذا میں کسی کے آگے نہ کروں، اگرچہ میں نے اس کو نہیں کہا کہ تم یہ راز کی بات ہے تم نے بتانے نہیں، یہ تو پہلے ہی پتہ چل چکا جب 5 بندوں سے میں نے ایک کو اٹھایا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہاں ایک بات یاد رکھنا
کہ جب دو بندے بیٹھے ہوں تو تیسرا میں آیا تو مجھے اجازت نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی کہ میں اس ایک کو، دونوں میں سے ایک کو اٹھا کے کہوں جی ادھر آؤ میرے پاس بات سنو، اس لیے دوسرا پریشان ہوگا، دوسرے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی کہ بھائی، تو اسی طرح شریعت نے اس پر بھی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، تو اس لیے شریعت نے یہ بھی منع کیا ہے کہ کوئی بندہ، دو بندے بیٹھے ہوں، ان میں سے ایک کو اٹھا کے لے جانا اور وہاں جا کے یا اس کے کان میں کوئی بات کر دینا، یہ دوسرے مسلمان کو بھی اذیت دینا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔